اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ جب مسلمان اس چیز کو جان لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہی ہے جو زمین و آسمان کے معاملات کو سنبھالنے والا ہے، وہ لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، سارے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، مشیت بھی اسی کی ہے، اس بنیاد پر وہ اللہ پر بھروسہ بھی کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ کرتا ہے، جو کچھ اللہ کے احکام میں سے آیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو جان لیتا ہے، ان پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، صرف اللہ سے امید رکھتا ہے، ساری عطاؤں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے اس کو محروم کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیومیت کو یاد رکھتا ہے، پھر وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، بالخصوص جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی غم آ جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی مشکل آتی، جب کوئی پریشانی آتی تو وہ فرماتے کہ اے زندہ و جاوید، اے زندہ و جاوید، تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا، میں نے بہت لڑا، بہت جنگ کی، پھر میں جلدی جلدی آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے اے زندہ و جاوید، اے زندہ و جاوید، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ میں پھر جنگ میں چلا گیا، پھر واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے، پھر لڑنے چلا گیا، پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے، یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ یہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے یہ دعا ہے کہ جس میں ہر نیکی اور ہر بھلائی مانگی جاتی ہے اور ہر برائی سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دہراتے تھے، صبح بھی کہتے تھے، رات کو بھی کہتے تھے، دن کے دوران بھی کہتے تھے۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہی نصیحت کی تھی جب انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتی، جب تم صبح اٹھو، جب تم سوتے وقت رات کو یہ کہہ دو اے زندہ و جاوید، میں تیری رحمت کی پناہ میں آتی ہوں، میرے سارے معاملے کو سنبھال لے، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے حوالے نہ کرنا۔ اسے امام نسائی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ مستدرک کے حاکم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جو زندہ و جاوید ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، جو 3 مرتبہ یہ دعا کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ان 2 ناموں کے ذریعے انسان کو تمام برائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، انسان کے دعائیں قبول ہونے کا راستہ ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اے زندہ و جاوید، اے زندہ و جاوید، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کی پناہ میں آتے ہیں، ہمارے معاملات سنبھال لے، ہمیں ہمارے حوالے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کرنا۔